अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा इदारों ने अपनी ड्यूटी हलाल करना शुरू कर दी है, वरना इससे पहले ख़ास तौर पे पिछले 5-8 सालों में जो तबाही इदारों के काम ना करने की वजह से आई है, उसका खमियाजा अभी तक हम भुगत रहे हैं। टिकटॉकर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पे कार्रवाई पंजाब, विफाक और केपीके के अंदर हो रही है। टिकटॉकर्स चाहे लड़के हों या लड़कियां, एफआईआर दर्ज की जा रही हैं, जेलों में बंद हैं और इनके ऊपर मुकदमात चलेंगे। आखिर ये कौन से टिकटॉकर हैं वो जिन्हें हम देख के ही शर्मा जाएं और उनकी पूरी वीडियो भी एक इज्जतदार बंदे से ना देखी जाए? उनको बुलाया जा रहा है थानों के अंदर, सॉफ्टवेयर अपडेट किए जा रहे हैं। ये वो टिकटॉक है जिसे चंद साल पहले तक कभी हुकूमत और कभी अदालतें बंद कर देती थी और उसकी वजह से हमारे मुल्क का जो एक इंटरेक्ट है ऑनलाइन कम्युनिटी और डिजिटल मीडिया के अंदर, वो बहुत कमज़ोर हो गया था। यही वजह है कि आज तक किसी कंपनी ने अपना दफ्तर पाकिस्तान में नहीं खोला। बड़ी कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको चंद वीडियोस दिखाएंगे जिसके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिए गए हैं इन बेशर्मों, इन नमक हरामों के, जो स्क्रीन के ऊपर बैठ के ऐसी फहश हरकतें करते थे जो हमारी आने वाली पूरी नस्ल की ऐसी जहन साजी कर रही थी जिसका नतीजा तबाही था। इन लोगों के पहले कुछ वीडियोस देख लीजिए, फिर बात करते हैं। او کسا واوره کسا وای مونږ به سرکار هم منی مونږ به ستا پلار هم منی خنزیر د ځان منخیل اوسیدونکو ما ورځ مخکې ما په ویډیو یو ټیک ټاک وایرل کړی و چې د هغې د وجې د علاقې د خلکو زړه ازار شوي. مونیز دی، پلار مې عبدالغني دی. د ټیک ټاک باندې ویډیوګان جوړ کړی ما پاشو شیان خلک خفه شوي. دې نه پس پاینده داسې ویډیوګان نه جوړوم. دغه کې به الله لار کې به ځو چې روزې ده څلور میاشتو له په باجا کلي کې اوسېږم او یم خاص ته صحابی یم. ما چې په ټیک ټاک باندې بې اخلاقي کړې ده، اخلاقي ویډیوګانې وایرل شوي دي، خو زه د معذرت غواړم او زه به داسې بیا چارې ونه کړم. تاسو ته ټولو ته خواست دی چې د دې ویډیوګانو نه ټولو نه زموږ قسم څنګه تللی په ټیک ټاک باندې داسې قسم ویډیوګانې مه کوئ. مونږ نه کوو، دا مونږ ټول سیتلي دی او د چیپ خان کلي سره تعلق ساتم. څو ورځې مخکې مونږ په ټیک ټاک باندې غیر اخلاقي ویډیوګانې جوړې کړل، په پولیس والا گرفتار کړی وم. زما ټولو ملګرو ته دا خواست دی چې په ټیک ټاک باندې غیر اخلاقي ویډیوګانې مه شیئر کوئ. یہ وہ بے حیا اور بغیرت قسم کی نسل پاکستان میں ٹک ٹاک کی وجہ سے تیار ہو گئی کہ جس نے کوئی شرم کوئی حیا کسی وقت نہیں کیا اپنی خواتین کو کیمرے کے اوپر نہ صرف لانا بلکہ ان سے ایسی ایسی حرکتیں کروانا. کبھی ٹک ٹاک لائیو، کبھی لڑکا لڑکے کے ساتھ کچھ کر رہا ہے، کبھی لڑکی لڑکی کے ساتھ کچھ کر رہی ہے، اور الفاظ کا برملا، بے حیا الفاظ کا استعمال کرنا، اور دیکھنے والے بھی لاکھوں میں ہوتے تھے. تو یہ بڑے سالوں سے چلا آ رہا تھا. اس سے پہلے ہوتا کیا تھا؟ ٹک ٹاک بے حیائی پھیلاتی ہے. اچھا جی، پھر کیا کرو؟ حکومت بلاک کر دیتی تھی، کبھی عدالتیں بلاک کر دیتی تھی. تو اس سے جو یہ ٹک ٹاکرز ہیں یہ دوسری اپلیکیشنز پہ چلے جاتے تھے. یہ انسٹاگرام اور فیس بک پہ آ جایا کرتے تھے، یوٹیوب پہ اپنی سارا کام شروع کر لیتے. تو بے حیائی جو روکنے کی بات تھی وہ تو نہ رکی. جب لڑکی ڈانس کر کے، جسم دکھا کے اور زومانی الفاظ بول کے بے حیائی پھیلا رہی ہے، یہی کام تو ٹک ٹاک کی بجائے دوسری جگہوں پہ کر رہے تھے. ہم نے 2021 میں پشاور ہائی کورٹ کا جب فیصلہ آیا تھا ٹک ٹاک کو بند کرنے کا، ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس میں عرض کیا تھا کہ یہ اس کا حل نہیں ہے، اس سے بے حیائی رکنے والی نہیں ہے. اور آپ لوگ کتنا آسان ہے یہ بے حیائی اور برائی روکنا. صرف 10 بڑے بڑے ٹک ٹاکرز بے حیائی پھیلانے والے، ان کو پکڑو، ایف آئی آر دو، کوئی 6 مہینے کی قید کی سزا سناؤ. دیکھنا یہ عوام جتنی ڈنڈے سے سیدھی ہوتی ہے، دنیا میں کوئی عوام اتنی جلدی ہوتی نہیں. ایک تھوڑا سا ڈر چاہیے تو 10 بندوں کے اوپر ایف آئی آر دو، دیکھنا ٹک ٹاک کس طرح سیدھی ہو جاتی. یہ ٹک ٹاک ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتا ایسی ویڈیوز ڈیلیٹ کروانے میں. اور بھائی ویڈیوز ڈیلیٹ کیوں کروانی جب سرے سے کوئی بنا ہی نہیں؟ یہ جتنے لوگ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بناتے ہیں سب کے اتے پتے ہیں نا. آج جو کارروائی ادارے کر رہے ہیں، پنجاب کے اندر ہوئی ہے، وفاق میں بندے پکڑے جا رہے ہیں، کے پی کے نے تو اس پہ ایک بڑا کام کیا ہے. میں سلوٹ پیش کرتا ہوں وہاں کی حکومت، وہاں کی انتظامیہ کو کہ وہ اس پہ آخر کار انہوں نے ایکشن لینے کا سوچا. اب دیکھیے گا 5-10 دن کے اندر مجال ہے، لوگ پرانی ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر جائیں گے. یہ دو، وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں اسے لتر کہتے ہیں. لتر کا مزہ بھائی جوتا کہنے کا مزہ نہیں، 2 لتراں دی مار نے یہ سارے کے سارے. اب ان کو دیکھیے گا کوئی ایسی ویڈیو بنا نہیں پائے گا. لڑکیوں کو پہلو میں بٹھایا ہوا ہے، کبھی لڑکوں کے ساتھ حکے پیے جا رہے ہیں، کبھی جناب بوسو کنار چل رہا ہے. اس ملک میں کوئی پوچھنے روکنے والا ہی نہیں تھا.
اب جب اداروں نے کارروائی کی ہے تو ٹک ٹاک بند کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں ٹک ٹاک کا حمایتی نہیں ہوں، بلکہ اس دنیا بھائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. پاکستان کے اندر لوگوں کے پاس کنٹینٹ کریشن کا بھی ایک کام ہے. پاکستان کی دنیا میں نمائندگی ہے. یہاں پہ لوگ گیمز کھیل کے اپنا پاکستان کا نام آگے لے کے آتے ہیں، کنٹینٹ بنا کے آتے ہیں. تو جب آپ نے سب یوٹیوب، فیس بک اور یہ بند ہی کر دینی ہے تو دنیا سے ہم پیچھے نہیں رہ جائیں گے اس کمپٹیشن میں. تو ضروری ہے کہ اپلیکیشنز بند نہ ہوں، بلکہ ان کو مانیٹر کریں. جو غلط کر رہا ہے اس کے خلاف آپ کارروائی کریں. اب یہ کارروائی جو ہوئی ہے اس کے دور رست نتائج ہوں گے. آپ مطلب کیا خیال کرتے ہیں؟ ٹک ٹاک کو بند کر دینا چاہیے یا ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے؟ اور کیا 10 بندوں کے خلاف کارروائی ہو جانے پہ کوئی دوبارہ ویسی ویڈیوز بنائے گا؟ بالکل نہیں بنائے گا. آپ دیکھیے سوشل میڈیا پہ کہیں آپ کو اسلحے والی ویڈیو اب نظر نہیں آتی. چند بندے اٹھائے حکومت نے اور اب اسلحہ کلچر پہ مکمل پابندی. اب تو ڈالے کلچر والے بھی نہیں آ رہے نظر. اب یہ آپ کو بے حیائی جسمیں دکھا کے یہ اپنے پورے جسم کی نمائش کرنے والی بے حیا قسم کی لڑکیاں بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گی. صرف چند لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے. مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے چونکہ اس سے وہ ٹاپک آ گیا تو وہ اس سے ریلیٹڈ ہے تھوڑا سا. اقرار الحسن کی وہ میں نے اس پہ ریسرچ کرتے ہوئے 2020 کی ایک ٹویٹ دیکھی جس میں وہ حکومت کی جانب سے ٹک ٹاک پابندی پہ بات کر رہے تھے کہ میرا ٹک ٹاک پہ کوئی اپنا اکاؤنٹ نہیں ہے، بس حکومت کو چاہیے کہ اس کو بند کرنے کے علاوہ اور طریقے سوچے. اپلیکیشن کو بند کر دینا کوئی حل نہیں ہے. کچھ اس طرح کی ٹویٹ کی اور اس کے نیچے جا کے ہائے جو تحریک انصاف والے تھے اس کو یہ کہہ رہے تھے اچھا تم اپنی بیویوں کو لے جا کے نچاؤ پھر ٹویٹر کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر. تو کسی نے کہا تھا ٹھیک ہے تم پہ 4 حرف بھیجنے یہی بہتر ہے، تمہیں ہر کام میں کیڑے ہی نکالنے. ارسطو کہہ کے مذاق اڑائے جا رہے تھے. وہ تو چلو خیر ہے، لیکن ایک عام سی بات جو اقرار الحسن نے کی اس پہ گالیاں دی جا رہی ہیں، فیملی کو لایا جا رہا ہے، اس کے بچے کو لایا جا رہا ہے اور لان تان ہو رہی ہے. صرف اتنی سی بات. یہ ایسا کلٹ تھا عمران خان کا کہ جو ایک چھوٹی سی عام تنقید کو بھی برداشت نہیں کر سکتا. یہ 4-5 سال اقرار الحسن نے بھی خوب سنا برداشت کیا، لیکن اب اس کا بھی ضبط جواب دے گیا. اب یہ کہتے ہیں تنقید کرو، کب روکا ہے بھائی؟ اب ٹک ٹاک بند کرنے پہ عمران خان نے کی حکومت نے ٹک ٹاک بند کی تھی، صرف ایک چھوٹی سی تنقیدی بلکہ اصلاحی پوسٹ کی تھی. کسی پہ کوئی اس نے الفاظ غلط نہیں بولے تھے، اس پہ بھی اب گالیاں دے رہے تھے. تو دراصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف کے جو سپورٹرز اس کی طاقت ہے، یہی اس کی کمزوری ہے جب یہ بد تہذیبی بد زبانی کرتے ہیں. آج دیکھ لیجئے وہ صنم جاوید اور وہ دوسرا ایک اور بندہ ہے پی ٹی آئی کا، مجھے تو پتہ نہیں ہے کیا نام ہے اس کا، وہ کیا کیا الزامات لگا رہا ہے، کیا کیا لڑائیاں چل رہی ہیں. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تنقید اور کرٹیسزم کی اجازت ہر کسی کو ہونی چاہیے. آج جو صحافی پی ٹی آئی کے صحافی گورنمنٹ پہ تنقید کر رہے ہیں اور باہر بیٹھے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کو بھی حق ہونا چاہیے کہ وہ جو چاہیں ٹی وی پہ آ کے بول سکے. جھوٹے الزام نہ لگائیں، لیکن تنقید کا رائٹ ہے. تو بس یہ ضمناً بات آ گئی کہ وہ ٹک ٹاک جب پہلے بھی بند ہوئی تھی تو اس پہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ گالم گلوچ کیا تھا اقرار الحسن کو کہ اس نے اس بات پہ کیوں یہ کہا کہ ٹک ٹاک بند نہیں ہونی چاہیے بلکہ اصلاح ہونی چاہیے. آج اسی صحافی کا کہا ہوا ہو رہا ہے کے پی کے میں ٹک ٹاک بند نہیں ہے بلکہ کارروائی اور اس کو درست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہی صحیح عمل ہے. اور اس عمل پہ میں کے پی کے گورنمنٹ کو سپورٹ کرتا ہوں. ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے.